السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی احترام، میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج کل بے دین دل جلے لوگ ہم سنی مسلمانوں پر جلتے جلتے شرک و بدعت کا فتویٰ داغتے نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سنی مسلمان یا رسول اللہ کہہ کر ان نجدیوں کا جو ہے دل جلا دیتے ہیں، اور کیوں نہ جلائیں، ہمارے امام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ تو ہم کثرت سے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، تو کثرت کے ساتھ وہابی یا رسول اللہ سن کر بڑے جل بھن جاتے ہیں، اور جل بھن کر کے ہم سنی مسلمانوں پہ مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے میں بہت اہم بات پیش کرنے لگا، یہ ہے ترجمہ قرآن جس کو آل سعود نے چھاپ کر سعودیہ میں تقسیم کیا ہے، اور ایک نسخہ میرے پاس بھی پہنچا ہے۔ آل سعود جس نے عرب شریف کا نام بدل کر اپنے باپ داداؤں کے نام پر سعودیہ رکھ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب شریف کا نام بدل کر اپنے نام سے عرب شریف کا نام نہیں رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرب شریف کا نام نہیں بدلا، مگر آل سعود نے عرب شریف کا نام بدل دیا۔ تو انہی بدعتی سعودیوں نے اس ترجمہ قرآن کو چھاپ کر تقسیم کیا ہے، اور یہ ترجمہ کس کا ہے؟ یہ وہابی نجدی فرقہ سے تعلق رکھنے والا مولوی محمد جونا گڑھی کا ہے، اور اس میں تفسیر اور حواشی جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ وہابی مولوی صلاح الدین یوسف کا ہے۔ اب میں آپ کو مختصر میں جو اہم بات ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں، جو بہت ضروری اور اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 کی تفسیر کرتے ہوئے وہابیوں نے تفسیر لکھی۔ لکھتے لکھتے یہاں لکھتے ہیں، یہ دیکھیے صفحہ نمبر 1456 ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لکھا ہے بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا محمد یا احمد نہ کہو، بلکہ ادب سے یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرو۔ اگر ادب و احترام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھو گے تو بے ادبی کا احتمال ہے، جس سے بے شعوری میں تمہارے عمل برباد ہو سکتے ہیں۔ اب بتائیے کیا کہا؟ یا محمد یا احمد نہ کہو بلکہ ادب سے یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کیا کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یا احمد نہ کہو بلکہ یا رسول اللہ کہا کرو۔ کس میں لکھا ہوا ہے؟ وہابیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہابیوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب بتائیے کہ جب تمہارے ترجمہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا ادب ہے، تو صحابہ کرام اسی لیے تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ اب بتائیے تم یہ کہو گے کہ صحابہ کرام کے سامنے رسول اکرم موجود تھے اس لیے صحابہ کرام یا رسول اللہ کہتے تھے، تو یہاں میں تو لکھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا ادب ہے، تو صحابہ کرام کیا رسول اکرم کے وصال کے بعد بے ادبی والا جملہ استعمال کرتے تھے؟ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ قبل وصال بھی بعد وصال بھی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی الفاظ کا استعمال کرتے تھے جس میں سب سے زیادہ ادب پایا جاتا تھا۔ اب بتائیے تو کیا آج کے دور میں آج رسول اکرم کے لیے ان الفاظ کا استعمال نہیں کیا جائے گا جس میں ادب کا پہلو سب سے زیادہ پایا جاتا ہو؟ تو جب تمہارے وہابی مولوی نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا کہ یا رسول اللہ کہنا یا محمد یا احمد سے زیادہ ادب والا جملہ ہے، تو سنی مسلمان یا رسول اللہ کہہ کر وہی صحابہ کرام کا طریقہ اپنا رہا ہے جو صحابہ کرام یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ اب بھی تم وہابیوں کو شرم نہیں آئے گی یا رسول اللہ کو شرک اور بدعت